السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم 5 ٹینسز پڑھ چکے ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب ہم اس کے بعد پاسٹ انڈیفینٹ بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ آپ کو معلوم ہے۔ آئی وی یو دے پلورل فرسٹ گروپ ہے اور ہی شی اٹ سیکنڈ گروپ ہے۔ آپ کو سٹرکچر بھی معلوم ہے تمام ٹینسز کا۔ اس ٹینس کا سٹرکچر سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ورب آبجیکٹ، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، ناٹ ورب آبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، ورب آبجیکٹ، سوالیہ نشان، ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، ناٹ ورب آبجیکٹ اور آخر میں سوالیہ نشان۔ اتنا تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا۔ ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یہاں کون سے گروپ کے ساتھ واز ورب میں سے کون سا ہیلپنگ ورب لگے گا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ورب کی آئی این جی فارم لگتی ہے۔ کنٹینیوس ٹینس جہاں بھی آئے گا وہاں ورب کی آئی این جی فارم لگے گی۔ اب جبکہ یہاں آئی این جی فارم لگتی ہے تو ہم نے یہاں چند جملے بنانا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ یہاں فرسٹ گروپ اور سیکنڈ گروپ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی۔ فرسٹ گروپ میں آئی نہیں رہے گا، آئی سیکنڈ گروپ کے ساتھ مل جائے گا، یعنی وی، یو، دے پلورل ان تمام کے ساتھ ور لگے گا، WERE ہیلپنگ ورب ور استعمال ہوگا، اور آئی، ہی، شی، اٹ سنگولر ان سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب واز لگے گا۔ آئی واز، ہی واز، شی واز، اٹ واز، علی واز، اور ور، وی ور، یو ور، دے ور، علی اینڈ اسلم ور۔ وی، یو، دے پلورل کے ساتھ ور لگے گا اور آئی، ہی، شی، اٹ سنگولر کے ساتھ واز لگے گا۔ بالکل تھوڑی سی تبدیلی ہے، صرف آئی کو فرسٹ گروپ سے اٹھا کر سیکنڈ گروپ کے ساتھ لگا دینا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے جملے بنانے ہیں۔ اب جملوں میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہیلپنگ ورب، پھر ورب، پھر آبجیکٹ۔ پہلا جملہ ہم بنائیں گے، وہ مارکیٹ جا رہے تھے۔ اس کا جملہ بنے گا they were going to market، they were going to market، اور وہ مارکیٹ نہیں جا رہے تھے۔ اس کا جملہ بنے گا they were not going to market، اور سوالیہ جملہ ہوگا، ہیلپنگ ورب شروع میں آ جائے گا were they going to market، اور منفی سوالیہ میں سبجیکٹ کے بعد ناٹ کا اضافہ ہوگا، سمپلی were they not going to market۔ امید ہے یہ چاروں جملے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ تو تھا فرسٹ گروپ میں سے دے کا استعمال۔ اب ہم سیکنڈ گروپ میں سے شی کا استعمال سیکھیں گے۔ سیکنڈ گروپ کے ساتھ بتایا ہے آئی کو ملا لیں، آئی، ہی، شی، اٹ سنگولر کے ساتھ واز کا استعمال ہوگا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ تو یہاں پہلا جملہ مثبت ہوگا، پازیٹیو ہوگا کہ وہ انڈا کھا رہی تھی۔ تو اس کو انگلش میں ہم لکھیں گے شی واز ایٹنگ ایگ۔ وہ مؤنث کی جگہ ہم نے شی استعمال کیا اور ہیلپنگ ورب واز لگا اور ایٹنگ آئی این جی فارم لگی۔ شی واز ایٹنگ ایگ، وہ انڈا کھا رہی تھی۔ اور دوسرا جملہ بنے گا نیگیٹو، صرف ناٹ کا اضافہ ہوگا ہیلپنگ ورب کے بعد۔ شی واز ناٹ ایٹنگ ایگ، اور پازیٹیو اور نیگیٹو میں آپ کو پتا ہے کہ جملے کے آخر میں، سینٹنس کے آخر میں فل سٹاپ لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے انٹروگیٹو، سوالیہ سینٹنس، سوالیہ جملہ۔ تو اس میں ہم نے سمپلی ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر شروع میں لے آنا ہے اور سبجیکٹ کو ہیلپنگ ورب کی جگہ رکھ دینا ہے۔ تو جملہ بنے گا واز شی ایٹنگ ایگ، اور آخر میں
سوالیہ نشان، اور چوتھے نمبر پر آخری جملہ وہ یہ بنے گا واز شی ناٹ ایٹنگ ایگ. بہت آسان ہے، یقیناً بہت سمپل ہوگا. آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی. کل انشاءاللہ ہم اگلا ٹینس پڑھیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو اپنے اور اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹینسز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اپنے کسی دوست کو ایک دفعہ سے ضرور پڑھا دیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. جتنا آپ علم کو پھیلائیں گے اتنا آپ کا اپنا علم پختہ ہوگا. کسی کو سمجھانے سے آپ کو ضرور ازبر ہو جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.